فرمایا نصف قطعی میں کہ آپ اعلان کر دیں، فرمایا قل فرما دیجیے میرا بدنی انما انا بشر، انما حصر کا جملہ ہے، انما حصر کے لیے ہوتا ہے، انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں، اور بشر کوئی نرالا نہیں، تم میں سے تم جیسا، لیکن اللہ نے مجھے عزت دی ہے کہ یوحا الی، اللہ نے میرے اوپر وحی بھیجی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، مجھے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ایسی احادیث مبارک جہاں لفظ نور آئے یا تو سیدھی بات ہے مراد لینی ہوگی، یعنی آپ کا نور نبوت، نور ہدایت، جیسے اللہ نے قرآن کو بھی نور فرمایا، اللہ نے فرمایا قرآن کیا ہے؟ نور ہے۔ اللہ نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ نور ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح انبیاء کا بھی نور نور ہدایت ہوتا ہے، نور ایمان اور نور صداقت ہوتا ہے، ورنہ جنس انبیاء کی بشر ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو آیت ہم نے تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بتحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آ گیا، و کتاب مبین، اور تمہارے پاس ایک واضح کتاب آ گئی۔ حضور سے حسد اور بغض رکھنے والوں نے یہ ترجمہ کیا کہ نور سے مراد بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کا کلام ہے، کتاب، اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن مجید فرقان حمید ہی ہے۔ حالانکہ آپ اس آیت پر غور فرمائیے کہ قد جاءکم من اللہ نور، بتحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، اور اس کے بعد اور کتاب مبین، ایک واضح کتاب۔ معلوم ہوا کہ نور عباس میں ہے، قد جاءکم من اللہ نور یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے یہاں نور سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ جب موجود ہے قد جاءکم من اللہ نور، تو نور سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ اب کیا ہوا کہ دوسرے لوگوں نے بھی نور مانا، مگر ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ معنوی نور ہیں، حصی نور نہیں۔ کیا مطلب؟ جیسے حضور جب آئے تو ہدایت مل گئی لوگوں کو، یہ نور ہے، جیسے قرآن مجید فرقان حمید بھی نور ہے۔ کیا مطلب ان کا کہ نور تو ہیں مگر معنوی نور ہیں اور حصی نور نہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ معنوی نور بھی ہیں اور حصی نور بھی ہیں، یعنی ہدایت والے بھی نور ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نور کا اظہار بھی ہوتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں پڑتا نہ چاند کی روشنی میں پڑتا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ جناب حضور علیہ السلام جب چاند کی روشنی میں باہر آتے تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور دھاری دھار جبہ پہنے ہوئے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ آپ کی تابانی، آپ کی روشنی چاند پر غالب آ رہی۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ رانیہ سورج پر غالب آ رہی۔ یہ میں نہیں کر رہا، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے مدارج النبوت ملاحظہ فرمائیے، اور اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ ملاحظہ فرمائیے، اور بے شمار دیکھو ہمارے آقا سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا کیا نام تھا؟ آمنہ۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار کا کیا نام تھا؟ عبداللہ۔ آپ کی بیویوں کا کیا نام تھا؟ حفصہ۔ سب اچھے ایمانداری سے بتاؤ، ہمارے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے کہ نہیں تھے؟ اور آپ کی والدہ تھی کہ نہیں تھی؟ اللہ کے حبیب ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے نور نظر تھے، آمنہ کے لخت جگر تھے، سیدہ عائشہ کے سرتاج تھے نہیں تھے؟ اچھا ماشاءاللہ، کیا بول رہے ہو؟ کچھ سوچ سمجھ بھی رہے ہو؟ عجیب حال ہے آپ کا، غٹا غٹ نکلے چلے جا رہے ہو۔ شب برات کا حلوہ ہے، جب بدہضمی ہوگی تو پتہ لگے گا کہ کیا ہو گیا۔ ہمارے نبی کے والد تھے
والدہ تھی، بیویاں تھیں، چچا تھے، نواسے تھے، بیٹیاں تھیں، بیٹے تھے، ہے نا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے. جو مخلوق نور سے بنتی ہے اس کے باپ نہیں ہوتے، اس کی بیویاں نہیں ہوتی ہیں، اس کی اولاد نسل نہیں ہوتی ہے، اس کا کنبہ قبیلہ نہیں ہوتا. بتاؤ جبرائیل امین نور سے بنائے گئے، ان کے والد صاحب کا نام کہاں ہے؟ کچھ ہے معلوم؟ نہیں معلوم ہے تو بریلی شریف سے پوچھ کے بتا دینا. والدہ کا نام جس کا کنبہ ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے، نسل چلتی ہے، اولاد ہوتی ہے، توالد تناسل ہوتا ہے، وہ نوری مخلوق نہیں ہوتی ہے، نور میں نسل نہیں چلتی ہے، توالد تناسل نہیں چلتا ہے. خدا کے کام فرشتوں میں کنبہ قبیلہ نہیں ہے، نہ کوئی فرشتہ انصاری ہے، نہ کوئی مہاجر ہے، نہ کوئی مرد ہے، نہ کوئی عورت ہے، نہ کسی کے بیوی ہے، نہ نواسے ہیں. جو نبی کو نور مانتا ہے وہ حضرت عبداللہ کے نور نظر کو نبی نہیں مانتا ہے. وہ جو نبی کو نور مانتا ہے وہ سیدہ آمنہ کے لاڈلے کی نبوت کا منکر ہے. جو نبی کو نور مانتا ہے وہ سیدہ عائشہ کے شوہر کی نبوت کا منکر ہے. یہاں نور کی نفی نہیں، اظہار نور کی نفی، کہ نور ظاہر نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑا طویل کلام ہے، اتنا وقت ہوتا نہیں کہ حضور علیہ السلام تمام کمالات کے ایسے جامع ہیں کہ جب چاہے اللہ تبارک و تعالی حضور پر بشریت کو ایسے غالب کر دے کہ نورانیت چھپ جائے، اور کبھی نورانیت کو ایسا غالب کر دے کہ بشریت چھپ جائے. مثال کے طور پر طائف کے میدان میں حضور کو جب پتھر مارے گئے تو آپ کی پیشانی سے خون نکلنے لگا. ظاہر خون انسان میں نکلتا ہے، خون تو بشر میں نکلتا ہے. جب خون نکلا معلوم ہوا یہاں بشریت غالب. اور جبریل امین شب معراج، راوی کہتے ہیں کہ جبریل امی آئے اور انہوں نے یہاں سے یہاں تک شگاف لگایا، حضور کے سینے کو چیرا. راوی نے پوچھا کہ یہاں سے یہاں تک کا کیا مطلب؟ کہنے لگے یہاں سے ناف تک. کس طریقے سے چیرا؟ اور حضور کے سینے کو کھولا، دل کو نکالا، زمزم شریف سے دھویا اور دل کو اپنی جگہ رکھا، پھر سینے کو بند کر دیا. ایک قطرہ خون بھی نہیں نکلا. نہ بتائیے کہ پورا سینہ چاک کرنے میں کیا خون نہیں نکلتا؟ کیا تو وصل کے معنی آئے ملانے. حضور وصلی روزہ رکھتے، کیا ملاتے؟ سبحان اللہ. نہ سحری کرتے نہ افطار، آج دن کے روزے کو دوسرے دن سے ملا دیتے. وصلی روزے کتنے دن تک؟ 40 دن، 50 دن تک حضور روزہ رکھتے. صحابہ کرام جو اس بات میں حضور کے بڑے مستعد تھے کہ جناب جو حضور کام کرے وہی کام وہ کرتے، انہوں نے رکھنا شروع کر دیا. ایک مجھ آپ جیسا آدمی صحابہ کرام علیہ رضوان بتقاضۂ بشریت کیا 2-3 دن بھوکا اور پیاسا رہ سکتا ہے؟ حضور نے دیکھا کہ وہ چلنے میں لڑک رہے ہیں، ادھر ادھر ہو رہے ہیں، ضعف پیدا ہو گیا، کمزوری پیدا ہو گئی. حضور نے بلایا، فرمایا کیا بات، کیا کر رہے ہیں؟ کہا حضور ہم آپ کی نقل کر رہے ہیں، جیسے آپ نے روزہ رکھا 40 دن یا 50 دن ہم نے بھی روزہ رکھ لیا. حضور نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، کوئی تم میں میری مثال ہے؟ کہ تم میں کوئی مجھ جیسا آدمی ہے؟ پوری جماعت صحابہ کرام میں سے ایک کھڑا ہو جاتا، کہتا جی قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ جناب قل انما انا بشر مثلکم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو تمہاری طرح بشر، تو ہم بھی اور آپ بھی ایک ہی جیسے. ایکم مثلی، کو تم میں ہے کوئی میری مثال؟ صحابہ کرام پر سکوت طاری ہو گیا. فرمان میرا رب کسی دنیا میں مجھے کھلا دیتا، میرا رب کسی دنیا میں مجھے پلا دیتا. اللہ اکبر. تو آپ نے دیکھا وہاں پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، یہ بشری تقاضا. یہاں بشریت غالب، جہاں نورانیت غالب ہو تو وہاں جناب 40 دن تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول نہیں فرما رہے ہیں. تو کیا مطلب یہاں نورانیت کا غلبہ. اور دونوں حضور علیہ السلام کی صفات ہیں کہ جب چاہے اللہ بشریت کو غالب کر دے، جب چاہے نورانیت کو غالب کر دے. تو اب یہ سارے اعتراض ختم ہو گئے، جی وہ کھاتے کیوں تھے، پیتے کیوں تھے، چلتے کیوں تھے وغیرہ وغیرہ، سارے اعتراض اس سے ختم ہو گئے.